اعمال 1:6-11 یہاں پہ یوں لکھا ہے، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور سامریہ اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا دیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا، اس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ عزیزو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب یسوع آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے زندہ ہونے کے بعد وہ 40 دن تک اپنے شاگردوں کو مختلف مقامات پر دکھائی دیتا رہا، اپنے آپ کو زندہ ثابت کرتا رہا، اور پھر انہوں نے جمع ہو کر اس سے ایک سوال کیا، اور یہ سوال یسوع کی ساری خدمت میں ان کے دماغ میں گھومتا رہا، اور اس کے جواب کا وہ انتظار کرتے رہے، اور یہی سوال تھا جس کی وجہ سے یہودا اسکریوتی بھی ہلاک ہو گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یسوع بادشاہ بنے گا اور میں اس کی بادشاہی میں ایسے ہی خزانچی ہوں گا جیسے اب ہوں۔ لیکن جب یسوع صلیب کی طرف چل پڑا تو اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر گیا۔ یسوع نے تخت کی بجائے تختے کو چن لیا، صلیب کے تختے کو، تاج کی بجائے کانٹوں کے تاج کو چن لیا، اور مصلوب ہوا اور مر گیا اور دفن ہوا، اور یہودا اسکریوتی نے بہت بڑا دھوکہ کھایا، اور اسی دھوکے میں اس نے زندگی کے مالک کے ساتھ بھی دھوکہ کیا اور اس کو پکڑوا دیا، لیکن بعد میں پچھتایا۔ اور اب یسوع کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن ہو چکے تھے، اور 40 دن تک یسوع کو مختلف جگہ پر مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد دیکھتے دیکھتے اب وہ جمع ہوئے، اور پھر وہی سیاسی سوال یسوع سے پوچھنے لگے، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ یہ روحانی سوال نہیں ہے، یہ سیاسی سوال ہے۔ سیاست حکومت کی طرف لے کر جاتی ہے، ان کے دماغ دنیاوی حکومت کی طرف لگے ہوئے تھے۔ پہلے تو اس انتظار میں رہے کہ وہ اسرائیل سے اسرائیل کے لیے بادشاہی لے کر ان کو دے دے گا۔ پھر جب وہ مصلوب ہونے لگا تو انہوں نے سوچا کہ شاید اس کے بعد موقع آئے گا۔ پھر جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا اور بار بار انہیں دکھائی دیتا رہا تو انہوں نے سوچا کہ ہم جمع ہو کر اس سے پوچھ ہی لیتے ہیں۔
اور جب انہوں نے پوچھا تو اس نے ان کو اس قوت کا راستہ دکھایا جو وہ پانے کو تھے۔ اگر وہ بادشاہی کی طرف ہی لگے رہتے تو وہ قوت نہ پاتے۔ انہوں نے یسوع کا حکم مانا اور واپس یروشلم کی طرف گئے جہاں سے آئے تھے۔ اب وہ زیتون کے پہاڑ پر تھے جہاں سے یسوع آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اور اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ واپس یروشلم میں گئے، کیونکہ یسوع نے انہیں حکم دیا تھا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ۔ اگر ہم چوتھی آیت پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ یہ ذکر یسوع اپنے مصلوب ہونے سے پہلے بھی اپنے شاگردوں سے کرتا رہا، اور جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے یسوع سے یہ سوال نہیں کیا کہ تو کب ہمیں روح القدس دے گا، انہوں نے سوال کیا کہ اسرائیل کی بادشاہت کب بحال کرے گا۔ کلام میں لکھا ہے، عالم بالا پر کی چیزوں کے مشتاق رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ زمین کی بادشاہت، سیاست، حکومت، یہ سب زمینی باتیں ہیں۔ یسوع مسیح ہمارا دھیان آسمان کی طرف لگانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم عالم بالا پر کی چیزوں کے مشتاق ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا، یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تم قوت کا لباس نہ پہنو۔ جب تم روح القدس پاؤ گے تو کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے۔ تو روح القدس کیا ہے؟ روح القدس قوت ہے۔ یسوع ہمیں بادشاہی نہیں دینا چاہتا، ہمیں کوئی سیاسی مقام نہیں دینا چاہتا، وہ ہمیں روح القدس دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں قوت دینا چاہتا ہے، اور اس قوت کے اندر ہی بادشاہی ہے۔ یہ بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے۔ جب یسوع بادشاہ کے سامنے بیانات دے رہا تھا تو اس نے کہا، میری بادشاہی زمین کی نہیں، اس کی بادشاہی آسمان کی ہے۔ اور دو فرشتے جن کو دو شخص لکھا گیا ہے، وہ جو اس کے پاس ان شاگردوں کے پاس آ کھڑے ہوئے، 10ویں آیت میں ان کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ یہاں پر ان کے سوال کا جواب تھا، اسرائیل کو پھر بادشاہی کب عطا کرے گا؟ جواب اس میں ہے کہ جب وہ پھر آئے گا تب وہ بادشاہت کو بحال کرے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اسی طرح وہ پھر آئے گا، لیکن اس کی آمد دو حصوں میں ہوگی۔ پہلے حصے میں وہ صرف کلیسیا کو دکھائی دے گا، اور کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی اور ایک عرصے تک اس کے ساتھ آسمان میں رہے گی۔ پھر وہ کلیسیا اور فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے گا اور زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ شاگردوں کا جواب اس بات میں ہے
لیکن اس سے پہلے یسوع کیا چاہتا ہے کہ اس کے شاگرد قوت پائیں. اس نے کہا کہ بادشاہی کی طرف دھیان نہ دو، اس قوت کی طرف دھیان دو جو میں تمہارے لیے آسمان سے بھیج رہا ہوں. آج بھی ہم بادشاہی، سیاست، حکومت، دنیاوی اقتدار کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ نہیں، ہمارے لیے قوت ہے. ہمیں قوت سے بھرنا ہے. ہماری بادشاہی آسمان کی ہے، زمین کی نہیں. ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے. ہم دنیاوی حکومت اور دنیاوی اقتدار کی باتیں کرتے ہیں. اور انہوں نے خداوند کے حکم کو مانا. تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبق کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کی طرف پھرے. وہاں سے وہ یروشلم کی طرف پھرے. یسوع نے کہاں بھیجا تھا؟ یروشلم میں بھیجا تھا. یسوع نے کہا تھا یروشلم سے باہر نہ جانا. تب وہ زیتون کے پہاڑ پر کھڑے تھے. یسوع نے کہا یروشلم سے باہر نہ جانا، لہذا وہ یروشلم کی طرف پھرے اور وہاں پر ایک بالا خانہ پر جا کر وہ دعا میں ٹھہر گئے. انہوں نے حکم مانا. کیا ہم حکم مانتے ہیں؟ کیا ہم عالم بالا پر کی چیزوں کے مشتاق ہیں یا کہ دنیا کی چیزوں کے مشتاق ہیں؟ دنیا کی بادشاہت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی پوزیشن، دنیا کا مقام، کیا یہ ہماری تلاش ہے یا وہ قوت جو یسوع نے بھیجی ہے؟ ہم اس قوت کو پا کر جب یسوع کے گواہ ہوں گے تو ساری دنیا میں ہم اس کی منادی کریں گے، جہاں جہاں وہ ہمیں جانے کی توفیق دے گا. اگر پاکستان کو ہماری ضرورت ہے تو وہ پھر ہمیں باہر نہیں بھیجے گا، لیکن اگر وہ باہر ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے تو باہر بھی بھیج دے گا. ہمیں کہیں جانے یا آنے کی فکر نہیں کرنی، ہمیں پاور کی فکر کرنی ہے، قوت کی فکر کرنی ہے. جو قوت اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ قوت خود ہمیں لیے پھرے گی. جہاں وہ قوت لے جائے گی ہم اس کی منادی کریں گے. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، رسولوں کے اعمال پہلا باب اس کی 13ویں آیت، اور جب اس میں داخل ہوئے یعنی یروشلم میں تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. تو یہ اس گھر میں داخل ہوئے اور یہ گھر بالا خانے میں تھا. اس گھر پر بالا خانہ تھا جس میں وہ چڑھ گئے. ان تمام لوگوں کے گھر میں اس کے بالا خانے یعنی اوپر کی منزل پر وہ چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ تاکہ ٹھہر جائیں اور قوت کا انتظار کریں. یہ خداوند کا حکم تھا، انہوں نے دیر نہیں کی اور وہ اس بالا خانہ پہ چڑھ گئے. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. اس بالا خانے میں وہ ایک دل ہو کر دعا کرنے لگے. جب وہ دعا کرنے لگے تو یسوع کے آسمان پر جانے کی عید منانے لگے. یہ ہے یسوع کے آسمان پر جانے کی عید کو منانے کا طریقہ. دعا میں ٹھہر جانا،
قوت کا انتظار کرنا جب تک قوت سے بھر نہ جائیں، کیونکہ اس قوت میں اس کے آسمان پر جانے کی خوشی ہے، شادمانی ہے اور زور ہے۔ اس قوت کے لیے یونانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بھائی ڈونامس پاور۔ بھائی عمران کو یاد ہے، اس لیے میں نے ان کی طرف دیکھا کہ وہی بتائیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ یہ قوت جو یسوع نے بھیجی تھی، جو روح القدس کی قوت ہے، اس کا یونانی میں نام ہے ڈونامس پاور۔ ڈونامس، اور ڈونامس کا مطلب ہے شفا کی قدرت۔ اس قوت میں شفا کی قدرت ہے۔ ہم اس کو صرف غیر زبانیں کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ یہ صرف غیر زبانیں نہیں، بلکہ جو قوت غیر زبان بولنے کی طاقت دیتی ہے، اس میں شفا دینے کی قدرت ہے۔ یہ اکیلی غیر زبان بولنے کی قوت نہیں ہے۔ غیر زبان اس کا ایک نتیجہ ہے۔ جب یہ قوت آتی ہے تو لوگ غیر زبان میں دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے جیسے روح نے انہیں بولنے کی توفیق دی۔ دوسرے باب میں لکھا ہے یہ ایک توفیق ہے۔ یہ قوت جو ہے یہ ایک توفیق ہے، اور یہ توفیق کیا ہے کہ وہ غیر زبانوں میں بولنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ صرف غیر زبانوں میں بولنے کی توفیق نہیں، بلکہ ڈونامس پاور ہے، معجزات دکھانے کی قدرت۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ تو اس میں ترقی کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے کہ جب آپ خوب غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو آپ کے اندر ڈونامس پاور بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ شفا دینے کی قدرت سے معمور ہو جاتے ہیں، اور دوسری نعمتیں بھی آپ کے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر آپ پاک روح کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پاک روح غیر زبانوں کے ساتھ قبول کریں، اور جب آپ خوب غیر زبانوں میں دعا کریں گے تو آپ کی ترقی ہوگی، اور اس میں پھر آپ کو نبوت اور شفا کی نعمت اور دوسری نعمتیں بھی ملیں گی۔ یہ ایک پیکج ہے، اس کے اندر بہت سی نعمتیں ہیں۔ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ اور اسی قوت کو لینے کے لیے وہ یسوع کے حکم کے مطابق اس بالا خانے میں گئے تھے، اور ان کے ساتھ چند عورتیں تھیں جن میں یسوع کی ماں اور اس کے بھائی یہ بھی شامل تھے، اور ان کی تعداد آیت نمبر 15 اعمال 1 باب 15 آیت میں لکھی ہے۔ اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ تو یہ 120 لوگ تھے جن میں مقدسہ مریم بھی تھی۔ اور جب روح القدس نازل ہوا تو لکھا ہے کہ وہ سب غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم بھی غیر زبانوں میں دعا کرنے لگی۔ جو لوگ مقدسہ مریم کی بہت عزت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنی دعا کریں کہ غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیں، اس قوت کے لیے ٹھہریں۔ مقدسہ مریم تو غیر زبانوں میں دعا کرتی تھی۔ مجھے ایک بات بتائیں، مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے کہ خدا کی بیٹی ہے؟ کیا ہے؟
بتائیں، خدا کی بیٹی ہے کہ خدا کی ماں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ماں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں. ہم سے زیادہ لوگ ہیں جو یسوع کو، جو مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں. ان کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں. اگر ہم اس کو خدا کی ماں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی بیٹی نہیں. کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند کہلانے کا حق بخشا. خدا کے فرزند کہلانے کا حق بخشا. اگر آپ یہ حوالہ نکال لیں تو ذرا پڑھ کے سنا دیں. یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت. ہم وہ صحیح الفاظ دیکھیں جو لکھے ہوئے ہیں. یوحنا 1 لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. میں نے اس لیے چیک کروایا کہ میں کہہ رہا تھا کہلانے کا حق بخشا. کہلانے کا نہیں، بننے کا. بننے اور کہلانے میں فرق ہے. جو یسوع کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، کہلاتے نہیں ہیں. کہلانا اور بننا فرق ہے. بننا زیادہ مضبوط ہے. خدا نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. تو سب سے پہلے کس نے یسوع کو قبول کیا تھا؟ بتائیں، کس نے سب سے پہلے قبول کیا تھا؟ مقدسہ مریم نے سب سے پہلے قبول کیا. اس نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو. قول کیا تھا؟ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھے. سب سے پہلے تو مریم نے اسے قبول کیا تھا. جب مقدسہ مریم نے اسے قبول کیا تو خدا نے اسے ایک حق بخشا. کیا حق بخشا؟ کہ وہ خدا کے فرزندوں میں شامل ہو جائے، وہ خدا کے فرزند بننے کا حق حاصل کرے. اسی وقت نہ صرف مقدسہ مریم یسوع کی ماں بنی، وہ خدا کی بیٹی بھی بن گئی. وہ خدا کی بیٹی نہیں، وہ خدا کی ماں نہیں بلکہ خدا کی بیٹی ہے. یا تو اسے خدا کی ماں کہہ لیں یا خدا کی بیٹی کہہ لیں. اگر آپ اس کا فرزندیت کا حق چھیننا چاہتے ہیں تو اسے خدا کی ماں کہیں. لیکن خدا نے اس کو بیٹی بننے کا حق دیا ہے اور وہ ان کے ساتھ شامل تھی. اور لکھا ہے، جب اعمال 2 باب میں لکھا ہے کہ وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے، بیگانہ زبانوں میں. ان میں مقدسہ مریم بھی تھی. اگر مقدسہ مریم غیر زبانوں میں دعا کرتی تھی تو مقدسہ مریم کے پیروکاروں کو بھی غیر زبانوں میں دعا کرنی چاہیے. یہ ان کا حق ہے. عزیزو، ہم خدا کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے ہیں. اس نے ہمیں آسمان کی بادشاہی دی ہے جس کو لے کر وہ بہت جلد آنے والا ہے. اور اس نے اس بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے ہمیں ایک حکم دیا ہے
اور حکم کیا ہے؟ یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ یروشلم کیا ہے؟ دعا کا گھر۔ یہ نہیں کہ ہم یروشلم چلے جائیں، یروشلم جانا آسان نہیں ہے، جانے والے جاتے بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یروشلم میں چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا میں ٹھہر جائیں اور قوت کا انتظار کریں جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس ہمیں نہ ملے، ہم ٹھہرے رہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہم سب تقریباً تیار ہیں، سب تیار ہیں۔ اس نے ہمیں قوت پانے کا حکم دیا ہے۔ تو جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اس نے یہ حکم دیا، تو ان 12 شاگردوں نے کیا کیا؟ 11 تھے اس وقت، ایک تو برگشتہ ہو چکا تھا، 11 تھے، اور یہ چند عورتیں اور یسوع کے بھائی اور بھی لوگ تھے، سارے مل کر 120 لوگ تھے، اور انہوں نے حکم مانا۔ ہمیں بھی حکم ماننا ہے، ہمیں ٹھہرنا ہے۔ کب تک ٹھہرنا ہے؟ جب تک قوت کا لباس ہمیں نہ ملے۔ اور قوت کا لباس کس نشان کے ساتھ ملے گا؟ غیر زبانوں کے نشان کے ساتھ۔ کیونکہ جب قوت آئی تو وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے۔ آئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، غیر زبانوں میں ہم دعا کریں گے۔ جو لوگ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں وہ غیر زبانوں میں دعا کریں، اور جو غیر زبانوں میں دعا نہیں کرتے وہ شکر گزاری کریں، تعریف کریں، حمد کے الفاظ کہیں۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے تو خدا خود آپ کی زبان کو چھوئے گا اور نئی زبان آپ کو دے گا۔ جب شاگردوں نے دعا شروع کی تو انہوں نے ایک دم غیر زبانوں میں دعا نہیں کرنی شروع کی، انہوں نے شکر گزاری کرنی شروع کی۔ اسی شکر گزاری میں خود بخود روح القدس زور سے نازل ہوا اور ان کی زبانیں بدل گئیں اور وہ نئی زبان میں دعا کرنے لگے۔ یہ زبان خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، اور یہ زبان پاک روح کے بپتسمے کی زبان ہے، بشرطے کہ ہم تیار ہوں۔ ہمیں اپنے دل کے ارادوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے نظریات کو ایک طرف رکھنا ہے۔ ایک خاص بات میں پھر سے آپ کے سامنے پڑھوں گا، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے آخری حصہ، ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ وہ سب ایک دل ہو کر، ایک دل کا کیا مطلب ہے؟ ایک ارادے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ۔ سوچ کیا تھی؟ ہم نے قوت پانی ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اس قوت کے لیے ایک دل ہو جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہی دعا کرے کہ میں نے قوت پانی ہے، شکر گزاری کرے اس نیت سے کہ قوت پائے، یسوع کا وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہو۔ آئے ہم اس قوت کے لیے دعا کرنا شروع کریں، سب شکر گزاری کریں، تعریف کریں۔ پاک روح یہاں پر موجود ہے اور وہ ہم میں سے ہر ایک کو بھرے گا۔ جو غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں وہ غیر زبانوں میں دعا کریں، جو غیر زبانوں میں دعا نہیں کرتے وہ شکر گزاری کریں، بلند آواز کے ساتھ، ایک دل ہو کر، ایک نیت، ایک ارادہ، ایک سوچ کے ساتھ، سب کے سب شکر گزاری کرنا شروع کریں۔